بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانے میں اینڈریو کے صوفیانی سرزمین پر وہاں ایک بے رحم بے خوف بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے کنگ مورٹین کہا جاتا تھا۔ اس کا نام اس کے مناسب طور پر رکھا گیا تھا کیونکہ اس کے دوران حکومت خطرے اور تاریکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ اپنے اوبیسینٹ کے تخت پر بلیک پہاڑوں پر بیٹھا رہتا جس کے ارد گرد گھومتی ہوئی دھند اور دائیں طرف سے گھرا ہوا تھا، اور جو اس کی شرارتی فطرت کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کے وفادار جنگجوؤں کا ایک لشکر اکٹھا کیا تھا جو سیاہ کرتے پہنے ہوئے ہوتے تھے، جو اپنے ہاتھوں میں تیز تلوار کو دیکھتے رہتے کہ نیا شکار کب ملے گا۔ بادشاہ کا قلعہ ایک خطرناک پہاڑیوں سے ہو کر نکلتا تھا جس سے کسی کا بھاگ گیا تقریباً ناممکن تھا۔ اینڈریو کے رہائشی ہمیشہ خوف کے عالم میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی ظالم بادشاہ کے مطابق کٹ رہی تھی۔ اس کے بھاری ٹیکسز اور قیمتی جواہرات کی اور مسائل کی مشکل اور راج کا مطالبہ تھا، اور جو بھی بادشاہ کے خلاف سوال اٹھانے کی جرات کرتا تو بادشاہ اسے قید کر لیتا۔ ایک زمانے میں جو یہ زمین ایک خوشحال وادی ہوا کرتی تھی، اب وہ ایک کھنڈرات بن چکی تھی۔ اس کے کھیت اور جنگلات اس کے سائے سے پریشان ہو چکے تھے، پھر بھی اس اندھیریوں کے درمیان ایک روشنی کی کرن موجود تھی۔ آریہ نامی ایک نوجوان تھا جو ایک یتیم تھا، اور جس کے افسانوں اور نمونوں ہارٹ اسٹون کی کہانی سنی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طاقت رکھتا تھا کہ وہ کسی بھی ختم کر سکتا تھا۔ وہی روشنی کی امید واپس جاگ ہوئی، اور آریہ نے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ وہ قدیم عمارتوں اور ہواؤں کی سرگوشیوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آریہ نے قدیم بلیک اسٹون کی پہاڑیوں پر قدم رکھا۔ بادشاہ کے وفاداروں کا سامنا ہوا جن کو ختم کرتے ہوئے اس کو راستے میں ایک باغیوں کے گروہ سے ہوئی، جنہوں نے بھی بادشاہ کی حکومت سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ ایک ساتھ سفر پر نکل گئے۔ اور کنگ مارٹن کو ان کے آنے کی آگاہی پہنچی۔ اب کنگ مارٹن نے ان کی طرف خطرناک سپاہی اور جادوگر کو ان کی طرف روانہ کیا، اور آریہ اور اس کے گروہ نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ہرا دیا۔ اور اب انہوں نے کنگ مارٹن کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کنگ مارٹن جادوگر بھی تھا، اور اس کے پاس ایک فوج کا ہجوم بھی رکھتا تھا جو کسی کو کنگ کے پاس نہیں آنے دیتا۔ لیکن کنگ ایک بہت ہی لالچی انسان تھا۔ آریہ کنگ کے دربار میں گیا، اور کنگ کے آدمیوں نے آریہ کو جکڑ لیا، اور آریہ کو کنگ کے سامنے لایا گیا، اور کنگ نے آریہ سے پوچھا، تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آریہ نے کہا، ان دو بلیک پہاڑیوں کے بیچ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے جو میں نکالنے آیا ہوں۔ اور آریہ کی یہ بات سن کر کنگ نے آریہ کو قید خانے میں بند کرنے کی حکم دیا، اور خود بلیک پہاڑیوں کی طرف روانہ ہوا۔ اور وہ بلیک پہاڑیاں اصل میں ایک لاوے کا گڑھا تھی۔ جیسے ہی کنگ نے بلیک پہاڑیوں میں کھودائی اسٹارٹ کی، وہ سب لاوے کے سیلاب میں پھنس گئے اور یہیں دھنس کر مر گئے۔ اور ایک بار پھر وہ گاؤں اس بے رحم بادشاہ کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔